शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरे कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। चैनल वारिशा लॉ अकेडमी का पीपीसी को पढ़ने का सिलसिला जारी है। आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह आपको बर वक्त वीडियो जो है वो पहुँचती रहें। और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी तजावीज़ और आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखिएगा और इसको दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट एपिसोड में हम बयान कर रहे थे जनरल एक्सेप्शंस, कौन कौन से ऐसे हालात व वाक़यात हैं जिनमें अगर किया गया फेल जो है अदरवाइज तो जुर्म है लेकिन जुर्म नहीं होगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने कॉन्सेंट का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि कॉन्सेंट के साथ अगर कोई शख्स मतलब किसी को इजाज़त देता है और उसके साथ कोई नुकसान हो जाता है तो क्या सूरत हाल होगी। तो आज हमारी इस टॉपिक की सेक्शन 90 है पीपीसी की, उसको हम पढ़ेंगे। सेक्शन 90 कहती है कॉन्सेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकॉन्सेप्शन। अगर कोई शख्स किसी खौफ से किसी गलत फहमी की बिना पे अगर रजामंदी दे देता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अ कॉन्सेंट इज़ नॉट सच अ कॉन्सेंट, ऐसी रजामंदी नहीं होगी। एज इज़ इंटेंडेड बाय एनी एक्शन ऑफ दिस कोड, इस ज़ाब्ते के अंदर जो कॉन्सेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो रजामंदी उसके हवाले से रजामंदी नहीं होगी। इफ़ द कॉन्सेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन, अगर कोई ऐसा शख्स वो रजामंदी देता है अंडर फियर ऑफ इंजरी, किसी इंजरी के, किसी मुज़रत के, किसी ज़ख़म के, किसी ज़रर के खौफ की वजह से, और अंडर अ मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट, या किसी वाक़यात की गलत फहमी की वजह से वो रजामंदी देता है तो वो रजामंदी नहीं होगी। एंड इफ़ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, और जो शख्स फेल कर रहा है वो जानता है और हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसे यकीन करने की वजह उसके पास है दैट द कॉन्सेंट वाज गिवन, जो रजामंदी दी जा रही है या दी गई है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, वो उसी खौफ या उस गलत फहमी की वजह से दी गई है, इस बात का उसे इल्म है। और कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेन पर्सन, एक पागल शख्स की, एक फातुल अकल शख्स की तरफ से दी गई रजामंदी। इफ़ द कॉन्सेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent, अगर एक पागल शख्स जो इस बात को नहीं समझ रहा कि जो वो दे रहा है रजामंदी उसके नताइज क्या निकलेंगे, तो वो रजामंदी भी इस ज़ाब्ते के तहत रजामंदी करार नहीं पाएगी। और अगर consent of child unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age, और 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अगर रजामंदी दे तो वो भी इस ज़ाब्ते के तहत रजामंदी तसव्वुर नहीं की जा सकती, कंसिडर्ड नहीं की जा सकती। दुबे लबाब क्या हुआ कि एक ऐसी रजामंदी जो किसी खौफ की वजह से, किसी वाक़यात की गलत फहमी की वजह से दी गई हो, या किसी पागल शख्स की तरफ से दी गई हो, या किसी 12 साल से कम उम्र बच्चे की तरफ से दी गई हो, तो वो रजामंदी करार नहीं पाएगी उस रजामंदी के मुताबिक जो मंशा इस कानून बनाने वालों की थी। पीपीसी के अंदर जहाँ कॉन्सेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वहाँ पे हमारे जहन में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि इन हालात में खौफ की वजह से, वाक़यात की गलती की वजह से, पागल शख्स की तरफ से, 12 साल के बच्चे की तरफ से अगर रजामंदी दी जाए तो पीपीसी में जो लफ्ज़ रजामंदी इस्तेमाल हुआ है वो रजामंदी करार नहीं पाएगी। उसके बाद नाज़रीन आगे सेक्शन 91 की तरफ जाते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड, ऐसे ऑफेंसेस अगर रजामंदी से भी किए जाएं तो वो इन सेक्शन में हमने सेक्शन 87 में पढ़ा, 88 में पढ़ा, 89 में पढ़ा कि अगर रजामंदी से ये अफ़ाल हो जाएं तो वो जुर्म नहीं होंगे। वो जुर्म होंगे अगर वो सेक्शन 91 को हम गौर से पढ़ते हैं। कहते हैं कि द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88 एंड 89, सेक्शन 87, सेक्शन 88, सेक्शन 89, 89, इसके अंदर जो हमें बताया गया कि अगर कोई रजामंदी से काम अंजाम दिया जाए तो वो जुर्म नहीं है। तो यहाँ कहता है द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88, 89 डू नॉट एक्सटेंड
ٹو ایکٹس ایسے افعال تک یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی، اس کی وسعت ان افعال پہ نہیں ہوگی وچ آر offenses انڈیپینڈنٹلی، جو آزادانہ طور پہ جرائم ہیں، آف اینی ہارم کسی نقصان کے، وچ دے may cause اگر وہ انجام دیے جائیں، اور be intended to cause اور be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. ایسے offenses جو رضامندی سے بھی کیے جائیں تو وہ جرم ہیں، انڈیپینڈنٹلی جرم ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر دو اشخاص آپس میں بدفعلی کے لیے کنسنٹ لے لیتے ہیں، دو اشخاص مل کے ڈکیتی کے لیے کر لیتے ہیں، اغوا کے لیے کر لیتے ہیں، فراڈ کے لیے کر لیتے ہیں، چیٹنگ کے لیے کر لیتے ہیں، زنا کے لیے کر لیتے ہیں، تو وہ انڈیپینڈنٹلی ود کنسنٹ بھی اگر ہو جائے تو وہ جرائم ہیں، وہ پی پی سی میں باقاعدہ جرائم کی لسٹ میں شامل ہیں۔ ان پہ یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوگی کہ ایک شخص آگے کہہ دے جی انہیں تو میرے نہ رضامندی نہ بدفعلی کروائی سے، تو وہ ایسی رضامندی یہ سیکشن جو ہے ایکسیپشن ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ آفینسز ہوں چاہے وہ رضامند جناب رضا ہے، اب جناب رضا انڈیپینڈنٹلی ایک جرم ہے، تو اب یہ کہا جائے کہ چونکہ سیکشن 87 88 اور 89 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر رضامندی سے کر لیا جائے تو جناب یہ وہ جرم نہیں ہے، بھئی وہ جرم ہے۔ تو یہ سیکشن 91 کو شامل کرنے کا لیجسلیچر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسے اوفینسز جو انڈیپینڈنٹ جرائم ہیں چاہے وہ رضامندی سے کیے جائیں، بلکہ وہ رضامندی سے کیے جائیں تو وہ جرائم ہیں، تو ان جرائم کے لیے یہ ایکسیپشن جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین ہے 92 سیکشن 92 ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار بینیفٹ آف اے پرسن وداؤٹ کنسنٹ۔ اگر یہ بات تو ہو رہی تھی رضامندی کی، اگر رضامندی کے بغیر کسی شخص کے فائدے کے لیے کوئی فعل انجام دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے، سیکشن 92 ایکسپلین کرے گی۔ نتھنگ از این offense by reason of any harm which it may cause to a person by whose benefit it is done in good faith even without that person's consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent and in time for the thing to be done with benefit۔ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے مفاد کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کے مفاد کے لیے اگر کوئی ایسا فعل کرنا انتہائی ضروری ہو اور وہ شخص اس پوزیشن میں بھی نہ ہو کہ اسے رضامندی لی جائے، اس کا کوئی والی وارث، کوئی گارڈین، کوئی لافل چارج والا بندہ بھی موجود نہ ہو، اور انتہائی ضروری ہو اس کے مفاد کے لیے، تو پھر کنسنٹ لینا بھی ضروری نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ گڈ فیتھ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ٹراما سینٹر میں میٹر آتا ہے اور ایک بندہ انتہائی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس کا اگر فوری طور پہ آپریٹ نہ کیا جائے اس کی جان جا سکتی ہے، تو اب وہ خود بے ہوشی کی حالت میں ہے، وہ مطلب کہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کنسنٹ دے سکے، اس کے ساتھ کوئی شخص بھی نہیں ہے کہ جو اس کی جگہ پہ کنسنٹ دے سکے، تو پھر کنسنٹ کا ویٹ کرتے کرتے کیا اس کی موت واقعہ ہو جانی چاہیے؟ نہیں، یہ ایکسیپشن کہتی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں، یہ ڈاکٹر کی مثال دے رہا ہوں، کہ وہ وداؤٹ کنسنٹ آف دیٹ پرسن، وداؤٹ کنسنٹ آف دی پرسن، گارڈین اور ادر لافل چارج والا بندہ، اس کی کنسنٹ کے بغیر for the benefit of that person but in good faith کوئی بھی فیل کر دیتا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا، بشرطے کہ آگے چار انہوں نے پھر اسی طرح ایکسیپشن اس کی دے دی کہ یہ چار حالات ہوں تو وہ ایکسیپشن اپلائی نہیں کرتے۔ کون کون سی؟ that this exception shall not extend to the intentional causing of death or the attempting to cause death۔ اگر ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں، مثال میں نے ڈاکٹر کی دی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا دشمن آیا، میں نے جانو مارنا ہی مارنا ہے، تو پھر وہ جان سے مار دینے کی اگر نیت سے اس کو آپریٹ کر رہا ہے یا اس کا وہ کر رہا ہے اور وہ لبادہ اوڑے بیٹھا ہے کہ میں اس ایکسیپشن کو اپنے اوپر اپلائی کر لوں گا، تو وہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ جان بوجھ کے اس کی جان لینا چاہتا ہے، جان لینے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے، پھر یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے that this section shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any person other than the preventing of death or grievous hurt or curing of any grievous disease or infirmity۔ اگر وہ کسی شخص کو جان سے بچانے کے لیے، موت سے بچانے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے، گریویس انجری سے بچانے کے لیے اور کسی بیماری سے بچانے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، تو پھر یہ سیکشن اپلائی ہوگی، ادروائز یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ that this section exception shall not extend to the voluntarily causing of hurt or the attempting to cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt۔ وہ اگر کسی شخص کو
نقصان یعنی کہ اس کو گریویس انجری پہنچا دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کو جان سے موت سے بچانا چاہتا ہے، انجری سے بچانا چاہتا ہے، اس کو اپنا بیماری سے بچانا چاہتا ہے، تو پھر یہ سیکشن اپلائی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. دیٹ دس ایکسیپشن شیل ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ابیٹمنٹ آف اینی offence ٹو دی کمیٹنگ آف وچ offence اٹ وڈ ناٹ ایکسٹینڈ. کسی جرم کی ابیٹمنٹ کے طور پہ وہ اس ایکسیپشن کو اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتا. لب لباب یہ ہوا کہ یہ 4 جو انہوں نے شرطیں بتائی ہیں، ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شخص کی جان بچانے کے لیے، اس کو موت سے بچانے کے لیے، اس کو ضرب شدید سے بچانے کے لیے، اس کو بیماری سے بچانے کے لیے، اگر کسی شخص کو رضامندی اس کے لیے بغیر، اگر وہ رضامندی دینے کے قابل نہیں، رضامندی کے بغیر، اس کی رضامندی یا اس کے گارڈین یا لافل چارج والے بندے کے رضامندی کے بغیر، اس کے بینیفٹ کے لیے نیک نشتی کے ساتھ اگر کچھ کیا جائے تو وہ جرم نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ادروائز جرم ہے. ایکسپلینیشن میں آتا ہے میئر پیکینوری بینیفٹ از ناٹ بینیفٹ ود ان دا میننگ آف سیکشن 88, 89 and 92. سیکشن 88, 99 اور 92 کے تحت مالی مفاد کو مفاد نہیں بلکہ اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، یہ سارے مفادات اس میں شامل ہوں گے. تو ہم نے آج سیکشن 92 تک پڑھا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سیکشن 93 سے آنورڈ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. وطن عزیز کے لیے دعا کرتے ہوئے، پاکستان زندہ باد.